زمانے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے اکثریت کا یہی حال تھا، کیونکہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور اس مجلس کا ایسا اثر پڑتا تھا کہ ان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ بلکہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نظروں میں دنیا اور آخرت اور جنت اور آخرت کا منظر ہمارے نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے اس انداز میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، اس قدر عمل کہ ہر صحابی یہی عمل کرتے تھے، یہی سوچتے تھے کہ ہم کس طرح ایسا عمل کریں ہم دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے کھیتی بنائیں، دنیا کی زندگی کو اللہ کی دی ہوئی اس نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں اور اس انداز میں عمل کر کے مر جائیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے پیش ہو جائے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس جستجو میں صحابہ کرام دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے ہیں تو کس کام میں مشغول رہتے ہیں؟ صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب جاتے ہوں گے تو وہاں عبادت میں مصروف ہوتے ہوں گے، تسبیحات میں مصروف ہوتے ہوں گے، عبادت میں اپنا دن گزارتے ہوں گے۔ تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جس طرح آپ اپنی بیوی بچوں میں زندگی گزارتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، دل جوئی کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے عبادات بھی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دی ہے، اس کا کچھ آپ پر حق ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے، اس کا کچھ حق ہے۔ آپ کو جسم دیا ہے، اس کا کچھ حق ہے۔ آپ کے نکاح میں بیوی ہے، اس کا کچھ حق ہے۔ آپ کا جو نفس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر آپ کو دیا ہے، آپ کی جان امانت کے طور پر آپ کو دی ہے، اس کے کچھ حقوق ہے آپ کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گہری باتیں کرنی شروع کر دی کہ گھر میں جو بیوی ہے اس کے کچھ حقوق ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ان کے کچھ حقوق ہے، ان کو بھی آرام دیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں یہ میرا ہاتھ ہے، میں جس طرح مرضی استعمال کروں، میری زبان ہے جس طرح مرضی استعمال کروں، میری آنکھ ہے جس طرح مرضی استعمال کروں، میرا جسم ہے جس طرح مرضی استعمال کروں۔ یہ عارضی ملکیت تو آپ کی ہو سکتی ہے، دعویٰ بھی آپ کر سکتے کہ یہ میرا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ان کے حقوق ہے، کل ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ زندگی کس طرح گزارے۔ ہمارے معاشرے میں عام یہ ہے کہ ہم سال میں کچھ راتیں مخصوص رکھتے ہیں جن میں ہم جا کر عبادت کرتے ہیں، شب معراج کی راتیں، شب برات کی راتیں، تو ان راتوں میں ہم جا کر عبادت کرتے ہیں اور پوری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور ان میں دو لوگوں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک لوگوں کی قسم وہ ہوتی ہے جو رات کو عبادت کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر پھر سوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے رات بھر جاگتے، فجر کا ٹائم شروع ہوتے گھر میں جا کر سو جاتے ہیں۔ اب ان کی نماز تو نکل گئی، لیکن جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ اس کیفیت میں پڑھتے ہیں کہ ان کے اوپر نیند اتنی حاوی ہو جاتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے نیند کی وجہ سے۔ اس لیے اسلام نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ اب عام انسان دنیا میں زندگی اس طرح گزارے کہ دن میں اپنا کام کاج کرے، رات کو جا کر 10-11 بجے سو جائے، صبح 4 بجے اٹھ کر تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد فرض نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے بعد سونا ہے سو جائیں، نہیں تو کام پہ چلے جائیں۔ اب اعتدال والی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو نیند پوری ہو گئی اس کی، دوسری اس کے تہجد،
تیسری اس کی جماعت کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اور دن بھر اپنا کام بھی اس نے سکون سے کر لیا۔ اب جس نے رات بھر جا کر عبادتیں کی ہو تو وہ صبح کس طرح جماعت کی نماز پڑھے اور کس طرح وہ قرآن کی تلاوت کریں، اور کس طرح آپ بہتر جانتے ہیں کہ دفتر میں جب آپ جاتے رات بھر جاگ کر کہیں اسپتال میں جاگنا پڑے یا کسی مجبوری کی وجہ جاگنا پڑے، دن بھر کام آپ کس طرح کرتے وہ حالت آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اعتدال والی زندگی کا حکم دیا۔ دو پہلو ہیں، ایک دنیاوی عبادات کے معاملات پر اعتدال ہے، دوسرا ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی پر اعتدال ہے۔ اب عبادت کے حوالے سے تو حکم یہ دیا گیا کہ کم عبادت کرو لیکن مستقل کرو، ہمیشہ کرو، روزانہ کرو لیکن کم کم کرو، روزانہ کرو۔ ایک دن کرنے کے بعد پورا سال اس عبادت کو نہ بھولو، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو تو 2 رکوع کرو لیکن روزانہ کرو، نوافل پڑھتے ہو 2 رکعت پڑھ لو لیکن روزانہ پڑھ لو، تہجد پڑھتے ہو 4 رکعت پڑھ لو، روزانہ پڑھ لو۔ یہ نہیں ہے کہ رات بھر تہجد پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، صبح نماز سے ہی پہلے سو گئے۔ ایک حصہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ ہے ہمارے معاشرے میں جب لڑکا لڑکی کی منگنی ہو جاتی ہے، منگنی کے بعد وہ آپس میں رابطے میں لگ جاتے ہیں۔ اب ان کو نہ دن کا پتہ چلتا ہے، نہ رات کا پتہ چلتا ہے، نہ گھر میں کیا ہو رہا ہے نہ اس کا پتہ ہے، نہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے نہ اس کا پتہ ہے۔ ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم نے فون میں بات کرنا ہے۔ اب وہ دن رات فون میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک جوانی کا حصہ یہ ہوتا ہے جس سے آپ حضرات بھی گزرے ہوں گے، ایک جوانی کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ دن رات بات کرتے، ان کا کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے۔ ایک حصہ یہ ہوتا ہے۔ اب جب وہ لڑکی رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ یہی خیال کرتی ہے کہ مجھے میرا شوہر اسی طرح وقت دے دیں جس طرح وہ منگنی کے دوران دیتا تھا، میرے ساتھ دن رات بات کرتا تھا۔ اب حالات بدل جاتے ہیں، وہ گھر میں آتی اس کو مصروفیات پڑ جاتے ہیں، کام شام کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر مردوں کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ دن بھر کام کرتے، کام کرنے کے بعد جب وہ گھر جاتے ہیں تو بیوی بچوں کو ٹائم دینے کے بجائے وہ اپنی موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں تو بیوی کے حقوق یہاں پر غصب ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے ہمیشہ اعتدال والا راستہ دیا ہے کہ آپ نے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آپ دن میں کام کاج کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، آپ عبادت میں مصروف ہے، اس کا ثواب ہے۔ بیوی بچوں کو ٹائم دینا، وقت دینا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو شریعت نے یہ دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر اعتدال سے زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، نہ وہ رات کو جا کر موبائلیں چلاتے تھے، نہ وہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کر گھر والوں کو خبر ہی نہیں لیتے تھے۔ اس طرح زندگی نہیں گزاری، بلکہ انہوں نے رات بھر عبادت میں گزاری۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جا کر انہیں سمجھایا کہ یہ عمل اعتدال والا نہیں ہے، یہ غلط عمل ہے، آپ اپنی بیوی کو حقوق ادا نہیں کر رہے، یہ آپ کے عمل جو ہیں یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل میں اعتدال لائیں اور اپنے عبادت بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں کو ٹائم بھی دیں۔ تو اعتدال والی زندگی کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کی سایت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اعتدال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے، دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرے، آخرت کا گھر بنائے، اور دنیا کا جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حصے میں رکھا ہے اس کو بھی نہ ٹکرائے، اس کو بھی لے لے۔ تو اعتدال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ ایک طرف انسان جائے اور ایک طرف سارا وقت گزار دیں۔ اب سال میں ہم 2 راتیں عبادت میں گزار کر باقی سارے سال ہم نے کبھی تہجد نہیں پڑھا، تہجد کو چھوڑ دیتے۔ تو اعتدال والی زندگی میں جو فائدہ ہے، اعتدال والی زندگی کی شریعت نے جو حکم دیا اس اعتدال کو ہم نے اپنانا ہے۔ ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اپنی بیوی بچوں کو وقت بھی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔